عزت دیتے تھے ہم لوگ، لیکن اس نے جو حرکت کی ہے کل وہ برداشت سے باہر ہے. تو جو قرآن کی تشریح پہ جو بندے جو غلط بات ہے اس پہ یہ اس طرح ڈٹ جائے کہ نہیں جی اس طرح ترجمہ ہے، اس طرح پروف بھی دکھایا ہے، اور جو مرزے قادیانی پہ لعنت بھی نہیں ڈالے کہ اور پروف مانگے جی کہاں پہ وہ ٹٹی میں مرا ہے اور اس میں کہاں لکھا ہے کہ وہ ٹٹی میں مرا ہے، تو میرے لعنتیں چڑھے. سمجھ آئی نا؟ سیدھی جیدھی گل ہے. نہیں اس کا ٹٹی پہ مرنا تو بالکل اظہر من الشمس ہے بھائی. ٹھیک ہے، ایسی تو چیز میں پہلے اس سے بحث ہوئی تھی اس بارے میں نا، تو میں نے سوچا نہیں بندوں کے قائد ہوتے ہیں، کوئی بندے نہیں لانتے ڈالنا چاہتے. ٹھیک ہے، نام لے کہتا نام لے کے کیوں ڈالوں؟ وہ کسی کھوتی دے بچے جس بندے نے کتاب لکھی وہ نام سب تو پہلے لکھیا تے او دے تے لعنت پانی ہے نا کہ میں لعنت پا رہا جی جنہیں کیا کدے کو میں ڈرنا پیا وا. جدو لعنت اللہ نے کیتی قرآن شریف دے وچ لعنت للکاذبین لکھیا گیا ہر اس شخص تے جنہیں جڑا شاطمیت کردا ہے تے جڑا شاطمیت کردا ہے، پھر جڑے نا جنہ اللہ نام ہی تے دے ماں پیو نے رکھے نے نا تے انہاں تے کیوں نہیں لعنت پانی؟ پھر لعنت اس اصل شخص تے جڑا نہیں شاہد بھائی پاندا. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 99% ਦਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. بے شک. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਣੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ہاں جی. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ. وہی ہے نا فوٹو لا، وہی ہے نا فوٹو لا میں وائلیشن آ جاؤ گی یار کی کرنا پہ تمہیں. مسیح سعود مسیح سور فوٹو ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے، کھوتی دا بچہ. میری ایک حافظ صاحب ہمارا ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜੇ? نویں ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ? کی کرنا ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਤੇ 30 ਪਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. لو پڑھو. بغیر ویڈیو آ گئی ہے. یہ اچھا رام بابو کچھ کہندا نے. یہ شخص پوچھنا چاہیے سی نا کہ پھر جے 3 نہیں نے تے پھر تو دس دے کہ بھی کنے نے. یہ شخص حافظ صاحب صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کو فیم ہے یار شاہد بھائی، فیم ہے جسٹ فیم بس، کچھ بھی نہیں ہے. اور کچھ نہیں ہے، ہاں اور کچھ نہیں ہے اس میں. آپ کو پتا ہے ہر بندہ یہاں پہ آج اس دور میں فتنہ فساد کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ ٹکوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ صحیح ہے. اس کو جو ہے وہ نوکری سے وہاں پہ اتنے پیسے نہیں ملتے تھے جتنے یہاں پہ بک بک کرنے کے مل جاتے ہیں، تو کیا ٹینشن ہے اس کو جو مرضی بھونکتا رہے. اچھا ایک بھائی نا اس کا وہ قصہ سنا رہا تھا، کوئی بندہ اس کو لیپ ٹاپ لا کے نہ دیا تو مجمع کے سامنے اس نے اس کو ذلیل کر دیا. تو جو ہی مجمع ختم ہوا وہ بندہ باہر نکلنے لگا تھا، اچھا وہ جو آپ لیپ ٹاپ لائے تھے چلے ہم آپ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمارے جو کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں وہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آپ اس کو دے دیں. ایسا کوئی لعنتی انسان ہے. بالکل بالکل یہ بات 100% ہے. اور اس کی تو باقاعدہ آڈیو لیک ہوئی تھی نا اس پہ. جی جی اس کا جو چمچہ ہے نا دبئی میں ہوتا ہے، ہاں اسی نے اس ہاں کی جی، جو ہے وہ موٹر ہاں لگا دی. اس کی بالکل اس کی جو ہے نا وہ آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ بالکل اپنے دوست کو بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ مرزا صاحب نے وہ لیپ ٹاپ لیا ہے اور ایک بندے نے پیسے بھی دیے ہیں نا، 5 لاکھ روپیہ دیا. ٹھیک ہے، یہ جو احسن باکسر ہے یا حسن باکسر ہے، ٹھیک ہے، احسن ہے یا حسن ہے واللہ عالم. تو یہ جو باکسر ہے اس نے باقاعدہ یہ لیک کی تھی اس کی آڈیو، جس کے اندر یہ 5 لاکھ روپے پہ جو ہے نا وہ منتیں کر رہا ہے. وہ بندہ واپس لے گیا تھا نا، تو پھر اس نے کہ ہمیں یہ بھی ضرورت ہے وہ بھی ضرورت ہے، کہتا ہے میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں مانگا. اور حرامی وہاں پہ منتیں کر رہا ہے اس کی. احسن باکسر، ہاں بالکل بالکل. احسن باکسر. باقی
جی احسن باکسر نے جو ہے نا وہ کلاس لی تھی نا اس کی آج سے 2 سال پہلے، وہ ویڈیو بڑی وائرل بھی ہوئی تھی، بڑی مشہور ہوئی، اس کی وجہ سے اس کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، مجھے اس جس کے کے اندر بعد اس چلا نے گیا کہا تھا تھا گالی نکال رہا تھا. ہاں اس کے باہر کھڑا ہو کے باہر یہ گالیاں دے ہاں کہ وہ آگے مجھ سے رپے نہیں ہو. نہیں، وہ ویڈیو بنائی نا اس نے، ویڈیو بنائی، ویڈیو میں اس نے کہا کہ وہ کتی دا پترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مت بھونک، اور کتی دا پترا صحابہ تے نہ پھونک، اور کتی دا پترا اہل بیت تے نہ پھونک. ٹھیک ہے، تو ایک نیچے جو ہے اس میں لیٹر آن اس نے اسلحہ نکال لیا تھا. ہاں وہ نیچے ایک بندے نے کمنٹ کیے نا الٹا سیدھا سا، تو میں نے اس کو کہا، میں نے نیچے میں نے بھی کمنٹ کیا، میں نے اس کو بولا جس طرح کی زبان مرزا بولتا ہے نا صحابہ اہل بیت کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہی اسی کی زبان، اسی کا منہ، اسی طرح کا تھپڑ احسن باکسر نے مارا ہے. اب کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، ویڈیو تو اس تک پہنچی ہوگی، وہ تو اوپر سے نیچے تک جل گیا ہوگا انشاءاللہ. مجھے حافظ صاحب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جذباتوں کے ساتھ اتنا کھیلتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 دجال آئیں گے، تو ان فتنوں سے جو ہے ہمارا دل پھٹ جاتا ہے. تو آگے کیا ہوگا؟ آگے میں تو کہتا ہوں کہ نعوذ باللہ اگے تو اللہ نہ کرے کیسی یہو جی فتنے ویکھیے. دیکھو شاہد بھائی، فتنے تو جو ہے نا یہ تو جوگ در جوگ آنے ہیں نا، ٹھیک ہے، فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ جیسے تسبیح ٹوٹ جائے نا تو اس کے دانے گرتے ہیں نا یکے بعد دیگرے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ فتنے آئیں گے، لیکن جو دین میں مخلص ہوں گے، جو دین میں مخلص ہوں گے، فتنوں کی ہوائیں چلیں گی، یعنی ان کو وہ پریشان بھی ہوں گے، مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، ان کو دکھ تکلیف بھی سہنا پڑے گی، لیکن جو اللہ کے دین کے لیے مخلص ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ہے، صحابہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، فرمایا کہ وہ فتنے ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، دیکھیں اب ماشاءاللہ میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں شاہد بھائی کہ آپ ماشاءاللہ مستقل، منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن تحدیث بن نعمت کے طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی وجہ سے قادیانیت کو بہت تکلیف ہے واللہ. ٹھیک ہے، انہوں نے کریٹیسائز کرنے کی کوشش کی، تصویریں لگائیں، بہت کچھ کیا، لیکن آپ اپنی جگہ سے ہلیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ مخلص تھے. میرا اور جو لڑکے کام کر رہے ہیں وہ مخلص ہیں، اس وجہ سے ان ہتھ کنڈوں سے جو صحیح مسلمان ہوتا ہے، جو دین کے لیے مخلص ہوتا ہے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، اس کو وہ فتنے اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے. حافظ صاحب الحمدللہ 2 بندوں کو میری لائف پر کلمہ پڑھ کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور کم سے کم 5 سے 6 ایسی فیملیز ہیں جنہوں نے مجھے آ کے بولا کہ شاہد صاحب تھینک یو سو مچ اس کلب سے نکالنے کے لیے. ہم اپنا نام نہیں بتائیں گے، لیکن جی سمپل سی بات ہے کہ جو عشق محمد میں مجھے مزہ آتا ہے، میری یہ عبادت ہے. صحیح پوچھیں تو یہ جو میں کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، یہ میری عبادت ہے کہ ناموس رسالت پہ پہرا دے رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ مرزا کی گندی اصلیت، گندی شکل کیا تھی. اور فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے. ہمارے اکابر اور اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا نا قادیانیت کے خلاف، وہ یہی تھا کہ بھائی اس کی کتابیں، اس کا گندا لٹریچر، اس کا غلیظ اور مغلظات جو اس نے بکے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، وہ عوام الناس کے سامنے پیش کیے جائیں. بہترین طریقہ ہے کام کا. وعلیکم السلام. یہی چیز میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مرزائی جو ہے نا، مرزائی وہ آپ سے بات کرے گا جب آپ اس کے ساتھ بات کریں گے قرآن و حدیث پہ، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ طویلیں کریں گے، گناہ کریں گے، گستاخیاں کریں گے. ہے کوئی جمع مرزائی جو آج تک مجھے آ کے کوئی میرے سوالوں کا جواب دے سکے، کہ مرزے کی شخصیت پہ بات کر سکے؟ یار سیدھی سی بات ہے کہ جس شخص کے بارے میں حافظ آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، پہلے میں آپ کو دیکھوں گا آپ کس طرح ہیں، آپ نے زندگی کیسے گزاری، کیسے گزار رہے ہیں، نماز پڑھی، روزہ رکھا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دی،
وہ ان سب چیزوں سے میں کہتا ہوں کہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اور کبھی کبھی وہ مسجد میں چلا بھی جاتا تھا مزواڑے میں تو لوگ اس کو جس طرح کرتے تھے وہ سب کو پتہ ہے کہ تبرک حاصل کرتے تھے جناب اس کے ناجائز جسم کے حصوں پہ ہاتھ لگا کے. حوالے دے سکتا ہوں. ہاں ہاں وہ اپنی ٹانگوں پہ ہاتھ پھرواتا تھا اور ٹانگوں پہ نہیں اور پڑواتا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں یہاں وہاں پہ لکھا ہوا ہے ہوں، کہ ایک شخص تھا جس پہ جنون کا غالبہ ہوا اور جناب وہ سور کو نماز میں تنگ کرنے لگا اور اس کی وجہ سے جناب کبھی وہ ادھر کھڑا ہوتا ہے کبھی وہ ادھر کھڑا ہوتا ہے. اور جناب جب یہ متھا ٹیکنے جاتا تھا تو پیچھے سے وہ جناب 2 صفحے پھیلانگ کر آتا تھا, تنگ کرتا تھا, پھر چلا جاتا تھا. اور اینڈ پہ لکھا ہوا ہے وہ بھلا مانس شخص, نیت صاف تھی لیکن ثواب کی نیت سے جسم پر نامناسب طریقے پر سے ہاتھ پھیر کر تبرک حاصل کرتا تھا. اب ایک سیریسلی یار میں دکھاتا ہوں میں حوالہ دوں گا اس چیز کا. جی جی بالکل حوالہ لگائیں. اگر آپ کو اس بات اگر میں چیلنج کرتا ہوں مرزائیوں کو, ٹھیک ہے, اگر کسی کو شک ہے تصیف صاحب پلیز آپ میوٹ لگا لیا کریں کیونکہ آپ کا شور بہت آتا ہے. تصیف صاحب میوٹ لگا, سوری. اچھا جی, یہ کتاب ہے سیرت الگاندھی, سیرت الڈیڈی میں اس کو کہتا ہوں, اس کے بیٹے نے لکھی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر شاید 800 کچھ ہے. Let me just check. یار اتنا بے غیرت سا شخص کہتا ہے ایک دفعہ اس کو کسی نے بیمار ہو گیا, کوئی شخص اس کا کوئی مریض تھا یا دوست تھا, تو اس کو اس کی تماداری کے لیے چلا گیا. حکیم نہیں ملا تو اس کو بلا لیا. جب اس کو بلایا اس نے مناسب علاج کیا. مناسب علاج کیا تھا جناب, سر پہ ذبح کر کے مرغا باندھ دیا, سر پہ مرغا باندھ دیا. یہ ہے مرضیت, ہے مغلظہ ملعون. اگر آپ ان سے اس پہ بات کریں گے تو ان سے یہ کہیں گے جناب نہیں جی ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا, قرآن و حدیث سے بات کرے. کس نیت سے تم سے قرآن و حدیث میں نے تو لگا دیا, یہ دیکھیں میں نے یہ لیفلٹ لگایا. میں مرضیوں یہ ہے میری کانٹینٹس, یہ ہے میرا. اگر جس مرضی نے ہم سے قرآن و حدیث سے بات کرنی ہے پہلے مرزے کو انسان کا بچہ ثابت کر دے جو اپنی گندی شاعری میں یہ لکھ رہا ہے کہ کرم حاکی ہوں پیارے, نہ آدم ہوں نہ آدم کی ذات. وہ تو خود کہہ رہا ہے میں گڈویا ہوں, کھوتی کا بچہ. بے شک. اس کا حوالہ صفحہ نمبر میرے خیال سے 885. لڑکیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں جناب جو اس کی تماداری کر رہی ہیں, اس کی ٹانگیں دبا رہی ہیں. ایک قصہ یہ بھی ہے یار, اس کا لٹریچر کتابیں پڑھنی ہو تو میں اس کی کتابیں پڑھتا ہوں. کہتا ہے کھوتی کا بچہ, کہتا ہے ایک عورت میرے پاؤں دبا رہی تھی تو مجھے کہتی ہے کہ سور تیرے ٹانگیں بہت لکڑ کی طرح سخت ہے. تو کہتا ہے کھوتی دی پترے تو لکڑ ہی دبانی ہے بھئی, میری لتاں تے تنے تو 4 پئی دی جڑی بائی ہے نا انہوں دبا رہی ہیں. اے دی حالت جی قسم سے. یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں جی صفحہ نمبر ہے 785, 84 اور 85 میں یہ حوالہ. یہ دیکھیں ایک سیکنڈ. کہتا ہے میں اظہار محبت کرتا اور جسم پر نامناسب طور پر ہاتھ پھیر کر تبرک حاصل کرتا تھا. اب ایک مرد کو اس طرح سے ہاتھ لگایا جا رہا ہے تو کس لیے کیا ہوگا مرد کی نامناسب جگہ, یا اس کی فرنٹ ہے یا اس کی بیک ہے.
अच्छा शाहिद भाई, जी ये मिर्जा मलून दज्जाल, इसकी बेगम नुसरत जहां ये कहती है कि ये नामर्द था, ये आपने हवाला पढ़ा हुआ है ना, जी ठीक है। जी अगर ये नामर्द था तो फिर मिर्जा की जो दूसरी बीवी है वो कहती है कि भाई इसका बेटा जो है वो मिर्जा महमूद भी था, ठीक है, मिर्जा बशीर भी था। तो ये पार्सल कहाँ से आते रहे आरामखोर सारे, अगर वो नामर्द था तो ये कहीं और से आते रहे। DHL के थ्रू। आप सब देखें, जो इसकी जो है ना, इसका बेड़ा गर्क किया था ना, वो था नूरुद्दीन, इसका दोस्त कीम नूरुद्दीन था। उसने इसको, क्योंकि ये शख्स जो था ना, ये शुरू दिन से ही जो था वो एक नंबर का हरामी था। पहले इसने अपने बाप के पैसे चोरी किए, ठीक है, पेंशन चोरी की और भाग गया। इसके बाद वो जहाँ पे भागा वहाँ हीरा मंडी में रहा। इसकी किताबों में लिखा हुआ कि ये हीरा मंडी में रहा। इसके बाद इसने, जब इसके पास पैसे खत्म हो गए, इसकी सगी माँ ने, यार ये वाली पिक्चर चेंज कर दो, हिंदू लोग माइंड करेंगे। जी जी। इसकी सगी माँ ने इससे कहा कि तू जो है ना, मेरे जीते जी मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती। इसने अपनी जिंदगी में अपनी माँ का मुंह नहीं देखा, ठीक है। जब वो मरी थी तो ये आया था। और इसने जनाब मोहम्मदी बेगम का जब जिक्र आता है, ठीक है, वो एक पाक औरत थी। इस बेगैरत शख्स ने जब वो क्या कहते हैं, आप सब आपकी वॉइस डबल हो रही है। एक मिनट, जी जी, अब ठीक है। हाँ अभी ठीक है, नहीं भी अभी भी डबल है। मेरे ख्याल से आपने ब्लूटूथ लगाया। इसकी ये एक कचहरी में ना काम करता था, मुंशी से भी नीचे। मोहम्मदी बेगम का बाप जो था वो जनाब आया कि इसके कुछ चाचे से ना उसके कुछ जायदाद का तल्लक था। तो इसने देखा कि वो अमीर है, तो उसने जनाब क्या किया, कहता कल आना। वो जब कल आई तो इसने कहा कि मुझे रात को तलाम हो गया, तो ये शादी बड़ी मुबारक होगी और तुम मेरी शादी उससे कर दो, वरना तू भी मर जाएगा और तेरी बेटी भी मर जाएगी और तुझे बहुत नुकसान होगा, वो जिससे शादी होगी वो भी मर जाएगा। उसने जब घर जाके बताया तो मोहम्मदी बेगम तब, जब के लड़कियों की शादी उस जमाने में इस तरह हुआ करती थी कि परिया बैठी हुई है, पंचायत बैठी हुई है, तेरी लड़की जवान हो गई, तेरा लड़का जवान हो गया, दोनों शादी कर दो। जब इंसान कोई शख्स घूंघट उठाता था तो तब दुल्हन का चेहरा देखता था, ठीक है। बिल्कुल। उस औरत ने उस टाइम पे इसको धुतकारा कि कुत्ते के बच्चे के साथ मैं नहीं शादी करूंगी, मैं डूब के मर जाऊंगी, इस कुएं में छलांग लगा दूंगी, नहीं करनी। उसने इसके जब खानदान वालों ने इसकी मुखालफत की तो इसने उस गुस्से में अपने बेटों को हाथ लिखा था, और वो भी इस हवाले में है कि जनाब इसने कहा था कि अगर तुम लोगों ने मेरी जो है कुत्ते वाली कीती है रिश्तेदारों ने, तो जे तुसें ਇਹਦਾ ਨਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਦਵਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, मेरे ताई साहबा से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। छोटे ने तलाक भिजवा दी। अपने बेटे को कहता है कि तू अपनी सगी नूह को कहता है उसको छोड़ दे। ये रूहानी बातें हैं। इतना ये बेगैरत शख्स था, और उसने फिर तलाक दी। उसी गुस्से में इसने अपनी पहली बीवी को तलाक दी। वो जो दूसरी बीवी थी वो बहुत हरामी थी। एक और हवाला इसका है कि वो स्टेशन में जा रहे थे, ये कुत्ते का बच्चा, ये और नुसरत जहान, मरज़इयों की अम्मा जान नुसरत जहान, वो जा रही थी स्टेशन से। तो स्टेशन के लोग मजे लूट रहे थे जिस तरह वो घूम रही थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरत, ठीक है। तो
اس کو یہ کہتا ہے، ایک مرید نیا نیا ان کا مرید ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ کوئی غیرت کرو کنجرو، ایک ہی کنجرانہ پایا تھا جے کہ نورے نو کہندا کہ اے نچو اینو کہندا اے او مرید نو کہندا وے کیم نورے نو کہ تو جڑا نا اینو سمجھا، مرزے نو کہہ جا کے، وعلیکم السلام، مرزے نو کہہ جا کے کہ اینو اسٹیشن تو مسافر خانے بٹھائے، بھین چو پورے اسٹیشن نو اپنا جسم وہا رہی ہے۔ تے او حکیم نور الدین کہنا میں تے نہیں کہنا کوئی بھی، جا کے تو کہہ لے۔ او مرید گیا نا کہ سور وہ انج نہیں کردی ہے بھی حرکتاں، تے اونوں بلا لا اندر بلا لا۔ اے دے اپنے الفاظ نے کہ ہم تو اس پردے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ پینچر پیسے کھانے، اور یہ بھی کوئی ایک نمبر کی حرامی عورت تھی ہیں۔ ہاں ہاں مولا جٹ صاحب مولا جٹ سو گیا۔ تھلے لا دے بیچارے، میری ایڈیاں چنگیاں گلاں سارے سو جاندے نے۔ اچھا نہیں، مرزا غلام قادیانی آ گیا۔ مرزے تینوں کتنے کے کفراں چو آ جا۔ اچھا تو اس یہ شخص، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، وعلیکم السلام۔ اتنا اور حقیقت، اچھا اس نے کیا کیا جناب، اتنا بے غیرت شخص تھا حافظ صاحب، جتنا بھی مرضی سگا دوست ہو، میں دوست کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کسی مولوی کی نہیں بات کر رہا، میں کسی ایسے شخص کی بڑے کی نہیں بات کر رہا، صرف عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ کیا وہ اپنی بیوی کی باتیں، سہاگ رات والی باتیں کسی کو بتائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں شیئر کرتے، وہ تو بغیر ملعون ہے، وہ تو ایسا شخص ملعون ہے۔ اس شخص نے یہ جو بیوی اور ہسبینڈ کی جو پرسنل بات ہوتی ہے، وہ صرف ان بٹوین دم، کسی کو نہیں بتانے والی ہوتی۔ اس شخص نے جب شادی کرنی چاہیے، دوسری شادی اس نچو باندری سے، مرزائیوں کی اماں جان نصرت جہان، ٹھیک ہے، اس سے شادی کرنے چاہی نا، تو اس نے اپنے اس کے مرید نے بولا کہ کتے کے بچے 2 ماہ ہو گئے ہیں، یہ میں ساری باتیں جو کر رہا ہوں مرزائیوں، اگر نیچے سن رہے ہو تو حوالہ جات کے سامنے کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے تم لوگوں کو حفظ کر لیا، مرزے کو حفظ کر لیا، حوالہ میرے پاس موجود ہے، کوئی بندہ آ کے مجھ سے پوچھ سکتا، میں اس کا جواب دے ہوں۔ اس شخص نے جناب جب اس سے شادی کرنا چاہیے، شادی کا قصہ بھی میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن مرید کہتا ہے کھوتی دے بچے پچھلے 2 مہینے ہو گئے نے، مردانہ طاقت دیاں تینوں گولیاں کھوا کھوا کے تے میں مر گیا، وہ گوشت دا چھوٹا جہا لوتھڑا جڑا ہے ਉਹਦੇ ਚ ہوش نہیں پی آندی، تے تو دوجی شادی کرن چلا۔ اس نے وہ شادی کی اور اس کو آ کے بتایا کہ شکر ہے کہ جناب اس رات بارش ہو گئی اور ہماری جان چھوٹی، یعنی کہ اس نچھو کو حیض ہو گیا اور میری جان چھوٹ گئی۔ یہ اتنا بے غیرت شخص تھا۔ اور نچھو جو تھی وہ دوسرے تیسرے دن اپنے پیکے چلی گئی، اور 3 ماہ کے بعد آئی گھر۔ 3 ماہ، نئی نویلی دلہن جس کی شادی ہوئی ہے، کس طرح وہ 3 دن کے بعد اس کو چھوڑ کے جا سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کو؟ بالکل۔ اور جب وہ آئی کس لیے اس کی شادی اس بے غیرت شخص نے، جی میں تو دساں کس طرح چلے گئی سی، جس طرح ڈی ایچ ایل والا نا نیانے چھڈ کے جاندا ہی نا، اداں ہی وہ بھی چلے گئی۔ اور اس نے اس کی شادی سے پہلے کیا تھا، نچھو باندری بھی جو تھی نا، وہ بھی کوئی نیک عورت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے 1 سال پہلے نچھو کی ماں کو خط لکھا تھا، نصرت جہان مرزائیوں کی اماں جان کو خط لکھا تھا کہ اس کی شادی مجھ سے کر دو۔ اور حوالوں کے سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرزے کا بڑا بھائی جو تھا، وہ نصرت جہان مرزائیوں کی اماں جان کی تعلقات تھے اس کے ناجائز، اور یہ کبھی کبھار آتی تھی تو اس کو یہ کھانا شانا دینے آتی تھی۔ اس ٹائم پہ اس نے نظر رکھی ہوئی تھی اس نچھو جہاں پر۔ اور تب جب 3 دن کے بعد یہ چلی گئی اپنے گھر، واپس آئی آ کے جناب، میں کہتا ہوں کہ 3 ماہ بعد ہی اس نے بچہ پیدا کر دیا۔ تو یہ ڈاؤن لوڈنگ جو ہے وہ پیچھے سے آئی تھی، جب 1 سال پہلے اس نے اس کو خط لکھا
تو اس نے جواب نہیں دیا کہ میں تیرے بڈھے سے اس کی شادی کیوں کروں. لیکن پھر جب اس کو پتہ چلا نا کہ میری بیٹی حرامدی ہے, کسی نال میری شادی نہیں ہو سکتی, تے چلو کھوتی دا بچہ تے ہے نا تے ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੜ ਦਿਓ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਨਾ, ਫਿਰ अम्मा जान ने नुसरत जहान की अम्मा जान ने नुसरत को समझाया कि पुत्र मिर्जे को पैसा है, तू ਮਰੀਦ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਰੀਦ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਸੈਂ, ਇੱਥੇ ਕਰੇਂਗੀ. मिर्जे का ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ. जो गंदी औरत होती है जब उसने बच्चा पैदा करना होता है ना, तो सिर्फ हस्बैंड का नाम यूज करती है. तो एग्जैक्टली निचो ने भी तस्वीर भी इसकी लगा लें, इसके सगे बेटे की पिक्चर जो है वो कीम नूरुद्दीन से ज्यादा मिलती है आइदर कि इसके बाप से. ये बेगैरत किस्म के लोग हैं. अच्छा, ये जो इनका मौजूदा मिर्जा मसरूर है, हम्म. इसकी जो बेगम है, वो उसकी शक्ल भी इस इनकी अम्मा जान के साथ मिलती जुलती है. नहीं वो नहीं देखी नहीं है वो नहीं आपने? नहीं नहीं, वो इसकी जो शक्ल है ना हाफिज साहब, इसकी शक्ल मसरूरे से बड़ी मिलती है. मेरे ख्याल से ये एक ही नुतफ़ा है. अच्छा. मसरूरे को भी वही नुतफ़ा मिला था हम्म. और इसकी बुड्ढी को भी यही मिला था. फोटो लगा के देख लें, मिला के देख लें. ਉਹਦੀ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਬੂਈ ਦੀ फोटो ज़रा लाई यार, सबूई दी फोटो लाई. लेट मी चेक अगर मेरे पास है. ये देख लें. ये अगर मिर्जे मसरूरे की पिक्चर देख लें और इसकी देख लें, कसम से भाई बहन लगते हैं. और जनाकारी मर्जियत है क्या, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मर्जियत है क्या. मर्जियत सिर्फ और सिर्फ जनाकारी और पैसा है. अब मैं आ जाता हूँ मिर्जे के अकायद पे. आफा साहब, ये मैं कुछ पढ़ने लगा हूँ. नौज़ बिल्ला, ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ. अक्सर मर्जियों को जो है ना ये तकलीफ़ होती है कि हम इनको क्यों बुरा भला कहते हैं. अब इस बात का मुझे जवाब दे दें कि क्या एक नॉर्मल मर्ज़ई जो अपने आप को मुसलमान कहता है, क्या उसके ये अकायद हैं जो मिर्ज़े ने लिखे हुए हैं. कहता है इसके मानी सिर्फ इस कदर हैं कि मैं साहिब शरीयत हूँ. हाँ, ये बात भी याद रखनी चाहिए और हरगिज़ फरामोश नहीं करनी चाहिए कि मैं बावजूद नबी और रसूल के लफ्ज़ के साथ पुकारे जाने के खुदा की तरफ से नौज़ बिल्ला इतला दिया गया हूँ कि ये तमाम फैज़ बिला वास्ता मेरे पर नहीं है, बल्कि आसमान पर एक पाक वजूद है जिसका रूहानी अफासा मेरे शामिल हाल है, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा नौज़ बिल्ला. इस वास्ते को महलूज रखा के और इसमें होकर और इसके नाम मोहम्मद और अहमद से मसमी होकर मैं रसूल भी हूँ नौज़ बिल्ला और नबी भी हूँ, यानी भेजा गया भी और खुदा के करीब की खबरें पाने वाला भी. और इस तौर से खातमुन नबीन की मोहर महफूज रही क्योंकि मैंने नक्कासी और ज़िल्ली तौर पर मोहब्बत के आईने के ज़रिए से ही नाम पाया. अगर कोई शख्स इस पर वही पर नाजल होकर क्योंकि खुदा ने मेरा नाम नबी और रसूल रखा तो इसकी हमाकत है, क्योंकि मेरे नबी और रसूल होने से खुदा की मोहर नहीं टूटी. आगे अब मैं एक और ये जो है ना ये पढ़ने लगा हूँ. ये देखिए किस तरह से बकवास याद करता है. कहता है और खुदा ने आज से 20 बरस पहले बुरहाने अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा और मुझे हज़रत नौज़ बिल्ला ज़ालक लानत मिर्ज़े खाने पर
مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی وجود قرار دیا گیا ہے، پس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں، نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہتی۔ یہ ہے اس کا بے غیرت کا عقیدہ۔ اب استغفر اللہ مرزائیوں سے آنیسٹلی یہ میرا سوال ہے کہ پلیز مرزائیوں، ایگزیکٹلی حافظ صاحب، یہی چیزیں پڑھ کے تو میرا دماغ خراب ہوتا ہے اور ان کو گالیاں دیتا ہوں کہ حرامیوں، اگر تھوڑی سی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نا دل میں، وہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ جناب وہ جو ہے وہ اس نے مسیح موعود ہے، اور یہ کتے کا بچہ یہاں پہ کیا لکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، حوالہ میں دیتا ہوں، اس کی کتاب کا نام ہے جی شیطانی خزائن، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 212، ایک غلطی کا غزالہ، پڑھ لو جا کے۔ یہ عبارتیں مجھ سے پڑھی نہیں جاتی۔ یہ شاہد بھائی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو مرزے کی کتابوں سے اتنا دور رکھا جاتا ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں بچے کو آگ سے دور رکھا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں نا، جنہوں نے مرزے کانے دجال بےایمان حرام خور خنزیر ابن خنزیر کے اوپر لعنت کر کے جو لوگ مسلمان ہو گئے اور جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور غلام بن گئے، انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ساری زندگی مرزے کی کتابیں پڑھنے سے روکا گیا ہے، حتیٰ کہ یہ جو چنیوٹ والے ہیں، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، وہ زلفیں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، تھوڑے بڑے تکڑے سے ہیں، موٹے سے، انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی گھر میں مرزے کی کتابیں پڑھی ہوتی تھی، روحانی خزائن پڑھی ہوتی تھی، علیم اوپر آ یار، میں علیم اوپر پڑھنے آ۔ جانے لگتا تھا، میں پڑھنے کے لیے اٹھاتا، میرے والدین فوراً ہمیں ڈانٹ دیتے اور کہتے کہ بھئی یہ اس کو نہیں پڑھنا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ پڑھیں گے تو لازماً جس کے اندر تھوڑا سا بھی عقل و شعور ہے وہ مرزے کانے دجال پہ لعنت کر دے گا۔ تو ان کو کتابوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ یہ بالکل بہترین طریقہ ہے کہ مرزے کانے کو ننگا کیا جائے، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے عقائد و نظریات، اس کی شخصیت، یہ لوگوں کے سامنے اجاگر کی جائے۔ آپ صاحب، اب یہاں پہ میرا ایک بہت بڑا سوال چھوڑ رہا ہوں میں آپ کے لیے کہ جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ مسلمان ہیں جن کو 4 احادیث آ گئی، قرآن پڑھنا آ گیا، اور وہ اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھنے لگے، کس نے حق دیا ان کو کہ جناب ان کے ساتھ جا کے قرآن و حدیث پہ بات کرے؟ میں اپنے مسلمانوں کو بھی کرٹیسائز کرتا ہوں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، دل دکھتا ہے، اور اتنے بے شرم ہیں۔ جب ان کی مائیں بہنیں ایک ہوتی ہیں تو پھر شاہد یاد آ جاتا کہ چلو جی شاہد صاحب کو ڈوا کے گالا۔ مجھے اپنے ماشاءاللہ نام نے یار مسلمانوں نے میرا نام گالی باز رکھا ہوا ہے کہ میں گالی باز ہوں۔ چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ جب شاطمیت اپنی براڈوں پہ کروانی ہے، افسر مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص آ کے آپ کی براڈ پہ جناب مرزے کا نام جس طرح یہ لیتے ہیں، اس کے اوپر موتر شلوار کہتے ہیں اس کو، کیا اس سے یہ ثابت نہیں کر سکتے آپ کہ آدھے سے زیادہ تو جناب مرزے کو ماننے والے آپ ہو، کہ جس طرح سے وہ پکارتے ہیں مرزے کو، کس طرح سے کان آپ کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ الفاظ سنیں؟ میری جی، براڈ پر جتنے بھی اس پہ مرزئی آئے ہیں جی، شاہد بھائی، اس پہ میرا پوائنٹ آف ویو اگر میں آپ کو بتاؤں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزیت بجائے اس کے کہ آپ اس سے مناظرہ کریں اور ان کو آپ یہ موقع فراہم کریں کہ وہ آ کر قرآن سے، دلیل تو ان کے پاس نہیں بنتی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ بھئی وہ جھوٹے مرزے کو قرآن سے ثابت کر دیں، لیکن آپ ان کو اپنی براد کے اوپر لا کے یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ بھئی وہ اپنی صفائی پیش کر سکیں۔ دیکھیں، ہمیں اپنی لائف کے اوپر لانے کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ اپنی صفائی پیش کرو۔
ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے اگر آپ واقعتاً صحیح معنوں میں ختم نبوت کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو قادیانیت کی منافقت کے اوپر سے پردہ ہٹاؤ. بس یہی تو اس کی جو کردار ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو, اس کے جھوٹ کو بیان کرو, لوگوں کو جو ہے وہ ان کی دغا بازی سے, دھوکہ بازی سے, ان کے دجل مکر و فریب سے پردہ ہٹاؤ, پردہ چاک کرو, تاکہ آپ کے اپنے لوگ دیکھیں. مولانا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, مولانا اللہ وسایہ صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے, نام سنا ہوگا آپ نے, چنیوٹ میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مولانا اللہ وسایہ صاحب, میں خود وہاں پر موجود تھا, اور مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ماشاءاللہ. مولانا اکرم طوفانی صاحب 95 ایئرز ان کی ایج تھی, ٹھیک ہے, اور 10 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ختم نبوت کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے, ٹھیک ہے, اور 95 سال تک کہتے ہیں زمانے طالب علمی, پھر اس کے بعد عالم بن گئے, ساری زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کر دی, کام کیا. صحیح. حضرت سے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت آپ کا دیانیت کو اتنا رگڑا لگاتے ہیں تو کیا اس کا مقصد یعنی آپ کی اتنی محنت کا کیا لب لباب ہے, کیا کوئی قادیانی مسلمان ہوئے, کیا قادیانی راہ راست پر آئے؟ تو حضرت نے بڑا زبردست جواب دیا, بہت زبردست, انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. حضرت مولانا اکرم طوفانی صاحب, مولانا اللہ وسایہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا اکرم طوفانی صاحب نے فرمایا بیٹا قادیانی راہ راست پر آئے یا نہیں آئے, سمجھے, قادیانی راہ راست پر آئے یا نہیں آئے, چند گھرانے آئے بھی ہوں گے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے امت محمدیہ کو اس فطرے سے آگاہ کر دیا ہے. سبحان اللہ. سمجھ گئے بھائی, ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے. اب دیکھو مثال کے طور پہ ایک ندی بہ رہی ہے, اس کے اندر ایک گدھا بھی بہتا ہوا جا رہا ہے اور ایک بھینس بھی بہتی ہوئی جا رہی ہے. آپ مجھے یہاں پہ سارے سمجھدار لوگ ہیں, مجھے بتائیں آپ گدھے کو بچائیں گے کہ بھینس کو بچائیں گے؟ آف کورس بھینس کو بچائیں گے, گدھے سے کیا کروانا. آف کورس بھینس کو بچانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھینس قیمتی چیز ہے اور گدھا قیمتی چیز نہیں ہے, بھینس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے گدھا. تو بھائی اہل ایمان جو پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس پر کٹ مرنے کو تیار رہتے ہیں, بھائی وہ ہمارے لیے قیمتی ہیں. اہل ایمان کفار سے زیادہ قیمتی ہیں. تو پہلے ہم نے اپنے اہل ایمان کا ایمان بچانا ہے, اور قادیانیت کے ان کی دھوکہ بازی, ان کی دجل و فریب اور مرزا کانی دجال ملعون خنزیر ابن خنزیر کی کتابوں, اس کے لٹریچر کو پڑھ کے اپنے عوام الناس کو بتانا ہے کہ یہ حرامی تھا. ٹھیک ہے, اسی ضمن میں اگر کسی کے مقدر میں اللہ نے ہدایت رکھی تو کوئی مرزا جو ہے وہ مرزے کا فالور جو ہے وہ آپ کی بات سن کے اپنی جھوٹے اس ملعون کی باتیں جو ہے وہ اس کا گندا غلیظ لٹریچر سن کے اگر کوئی راہ راست پہ آ جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے, اس کے دماغ میں بات آ جاتی ہے, تو موسٹ ویلکم. انشاءاللہ یہ ہماری بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. تو بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا ایمان بچانا ہے. حافظ صاحب مجھے یہاں پر نا ایک آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ دیکھیں مرزائیوں کو صرف اور صرف پاکٹس بک دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پڑھنا ہے. مرزے کی کتابوں سے ان کو دور رکھا جاتا ہے. تو کس منہ سے ہمارے مسلمان جناب ان مرزائیوں کو جو ہے وہ اس چیز پہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ جی قرآن و حدیث پہ بات کرو؟ کس منہ سے؟ پھر تو وہی بات آ گئی کہ نارمل مرزائی ہے, اس کو پتہ ہے سارا قرآن و حدیث کا, ٹھیک ہے. اب مفتی صاحب ویلکم ہو گیا. اچھا, ایک مرزائی کو پتہ ہے جناب کہ اس کو کیا کہتے ہیں قرآن و حدیث کا, نہیں پتا تو نہیں پتا, تو مرزے کے عقائد کا نہیں پتا, ٹھیک ہے, کہ مرزا کیا, یہ جو میں نے ابھی عبارتیں پڑھی ہیں, ٹھیک ہے, اگر یہ عبارتیں ان کے کانوں تک پہنچے, وہ خود ریسرچ کریں, سوچیں اور سمجھیں کہ حق پہ کون ہے, ٹھیک ہے.
इसी लिए मुझसे अपने मुसलमानों ने जनाब, जिनको मेरी एक आदत है हाफिज साहब, मैं यहाँ पर मर्ज़ई बुलाऊंगा ना, ठीक है, मैं सबसे पहले उससे एक बात करूँगा कि तेरे लिए, अगर ये मैंने कोई पिक्चर मिर्ज़े की लगाई हुई है, मैं वो उसकी रिस्पेक्ट के लिए उससे बोलता हूँ कि ये तेरी रिस्पेक्ट के लिए हटाई है। डिपेंड करता है मर्ज़ई अगर मुझसे बदतमीजी नहीं करता, शातमियत नहीं करता। दूसरी बात, अगर बात करनी है, जब मिर्ज़े की बात आएगी तो उसको मिर्ज़ा साहब बोलेंगे, साहब नहीं, मिर्ज़ा साहब, ठीक है, क्योंकि अरबी की लुगत में साहब को गालीबाज करते हैं। मिर्ज़े की किताबों से हमने 1379 गालियाँ कोट की हैं। उसके बाद कुरान और हदीस पे कोई बात नहीं होगी, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि मिर्ज़े को साबित करो। मैं उसको किताबें निकाल के देता हूँ कि हाँ जी मिर्ज़ा तुहाडा ज़नाई सी, शराबी सी, इनू साबित करो कि नहीं सी, मिर्ज़े ने खुद लिखा था। अब एक बंदा गोरों की हुकूमत को जनाब किस तरह मशवरे दे रहा है जनाब कि तुम इस तरह से अपनी रंडियाँ बुला लो गोरा लोगों की खिदमत के लिए, और यूरोपियन रंडियाँ बाहम पहुँचाएं। एक बंदा ज़नाकारी की तलकीन कर रहा है, खान का बच्चा भी था कि नहीं। जब कुरान और हदीस से उनके लोग मजीद कंफ्यूज होंगे, और एक मुर्तद के सामने आप जनाब कुरान और हदीस पढ़ रहे हैं, वो इसका इनकार करेगा, सबसे बड़े गुनाहगार आप होगे। बहुत प्यारी बात की है शाहिद भाई, बहुत जबरदस्त बात की है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहिद भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुद बाप भी ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए तबीयत से कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। मुफ्ती साहब हाफिज साहब को जानते हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ, माशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मेरा बहुत पुराना तल्लक है इनसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी बहुत सारे तल्लक हैं। अल्लाह खुश रखे। याद आया कुछ वो पुराना ज़माना। क्या दौर था यार। अल्लाह अकबर, क्या मुनाफिकाना दौर था उस टाइम पे। भाई अभी भी वही दौर है। अल्लाह मान वाल हाफिज। हाफिज साहब अब किस का रोना रोए। अल्लाह हिदायत दे यार। सही हो गया। लेकिन खड़े हैं, डट के खड़े हैं। हमेशा इज्जत उसी की होती है जिसको ये बातें अल्लाह ताला की ज़ात को जी जब बातें पसंद आ जाती हैं ना। टू बी ऑनेस्ट हाफिज साहब, मैं जब भी लाइव ऑन करता हूँ ना, इस नीयत से करता हूँ कि मैं ये इबादत के लिए कर रहा हूँ। नमूसे रसालत का पहरा देना भी एक इबादत है। बेशक। इट्स ब्यूटीफुल, कसम से जितनी खुशी और जितना सुकून मुझे इसमें मिलता है ना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा, सारी ज़िंदगी में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी टीम बनी हुई है कि मिर्ज़े मसरूर के कानों तक जो है ये हमारी बातें पहुंच रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला पहुंचाएंगे, डंके की चोट पे पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप जिसका नाम लेते हैं ना उसी की तस्वीर लगा देता है ये हमारा बंदा जो है ना माशाल्लाह एक्टिव है। यार मुझे नहीं पता कौन हो यार, मुझे पता भी नहीं है कौन है ये बंदा। जट साहब कौन है आप? और जट साहब ही है इसके पीछे। हेलो ये मिर्ज़ा कादियानी को क्यों आपने हमल करवा दिया है जी? अगर खोती के बजाय जो है लुमड़ी निकल आई तो फिर क्या करेंगे?
आप साहब आपको पता है इसने लुमड़ी का वाक्य, नहीं लुमड़ी का नहीं सॉरी गलहरी का, लुमड़ी से गलहरी गलहरी याद का आ गई। वाक्य है, कछुए का पता नहीं 10,000 साल उम्र है कि कितनी उम्र है उसकी, 5,000 साल। आप साहब कहता है इसने जब क्लेम किया था ना हजरत ईसा नौजुबिल्ला का, हाँ, तो कहता है हजरत ईसा के मौजूद हैं, ये कहता है गलहरी को जिंदा पकड़ो और ताजी ताजी उसको डंडे और ईंटों से मारो। हाफिज साहब और मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है, मैं इस सवाल से ना मर्जियों को मिर्जे का कातिल भी समझता हूँ, पता है आपको? जी वो मैं समझाता हूँ किस वजह से। मिर्जा अपनी किताब में लिखता है कि जनाब गुलहरी को पकड़ो, उसको सोटों और डंडों और ईंटों से मारो, जब वो मर जाए ताज़ा जब वो मर जाए तो उसका सर गोबर में दबाओ और चंद मिनटों में जनाब वो भाग जाएगी जिंदा होकर। ये मिर्जे ने अपनी किताबों में लिखा है, ठीक है। अब मिर्जा जी, शायद भाई गोबर की कौन सी किस्म? वो जो मिर्जा खुद करता था, गोबर तो मैं भी कह रहा हूँ ना। गोबर हाफिज साहब वो जो मिर्जा खुद करता था वो वाला गोबर जिसमें वो डूब के मरा है। नहीं मुफ्ती साहब देखें, गोबर होता है, चाहे वो किसी इंसान का हो चाहे वो किसी गाय का हो, गंदगी है ना। अब नहीं, सवाल में असल में आप समझे नहीं ना, असल में मिर्जा साहब कह रहे थे कि चूंकि गुलेरे का सर भी जो है वो उसकी तरह होता है ना, समझ जाए तो। अच्छा नहीं मुफ्ती साहब मेरा पहले सवाल सुने फिर उसका जवाब दें। जी इस हवाले के लिहाज से मैं मर्जियों को मिर्जे का कातिल समझता हूँ कि जब डॉक्टर ने इसकी जनाब हर जगह टीके लगा के और इनसे बोला अब दुआ की ज़रूरत है, तो फिर क्यों नहीं मर्जियों ने डंडे सोटे पकड़े और इसको मुर्दा हालत में जो पड़ा था क्यों नहीं इसको मारा? और सर तो इसका वैसे भी गूं में ही था, इसके मुंह में भी गूं था, तो शायद हो सकता है मिर्जा बच जाता। तो इसका मतलब है कि इसकी किताबें मर्ज़ई नहीं पढ़ते। वो असल में मिर्जाइयों ने मुझसे जो है वो तिब की जो वो आप टिप कह लें या तिब का जो कह रहे तजर्बा कह लें, वो मुझसे नहीं पूछा था ना। अगर मुझसे पूछते तो मैं कहता हूँ मरा हुआ गुलेरी मिर्जे के पिछवाड़े में डाल दो, शायद हो सकता है वो जिंदा हो जाए। नहीं हाफिज साहब मेरा पॉइंट जो है समझे सोचें, वैलिड है आपके पॉइंट। मैं कहता हूँ बेहतरीन पॉइंट आपने, जबरदस्त। जब डॉक्टर ने कहा कि अब मिर्जे को दुआ की ज़रूरत है, दुआएं तो अब कोई असर नहीं कर रही, तो जब ये लफ्ज़ सुना तो फिर क्यों नहीं डंडे और चोटों से इसको मारा? अच्छा, इस दज्जाल की जिस वक्त ये जब जो है वो अपनी पोटी के ऊपर गिरा हुआ था ये हरामी, तो उस वक्त इसकी बेगम नुसरत जहान इसके साथ थी ना? ओए क्या वाकया फसाव याद दिला दिया। हाँ, ये थोड़ा सा बयान करे जरा। सफ़र नंबर 10 है इसका। जी सीरतुल डैडी में ये लिखता है। इसके वापस साहब जब से ये रद्दे कादिया ने शुरू की है ना, मैंने बहुत सारी किताबों पढ़ी हैं इसकी, माशाल्लाह। बहुत सारी किताबों को मुतालिया किया मैंने। एक मरज़ई कहता है तुम लोग बुतान बांधते हो और इस तरह करो कि तू मेरे साथ पूरी किताब पढ़, शुरू से पढ़। मैंने बोला आ जा भाई, जे तू वाकई मरज़ई दा प्यो पुत्तर है ना, किसी मुरब्बी दा नहीं है जेड़ा कि चंदा लैन आंदा सी तेरे घरों, पूरी किताब पढ़ने। हाफिज़ साहब अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि जिन चीज़ों का हमें पता नहीं था वो भी पता चलना शुरू हो गया। इसीलिए मैंने इतनी ये इवन यहाँ तक कि मुफ्ती साहबान जिन्होंने हवाले कोट किए, इन चीज़ों का उनको भी नहीं पता था जो मैंने बताई। हालांकि मेरा नाक़िस उनके बारे में उनके मुताबिक बिल्कुल कम है। वो तो शायद भाई शुरू तो कार के वालेकुम अस्सलाम हो, तो फिर शायद भाई जिसले उसने खुद मुताला जिस वक्त उसने शुरू करना, मतलब कि उसने शुरू किया मुताला करना, तो वो तो खुद ही शर्मा गया होगा कि ये क्या कर रहे हैं फाउंडर साहब। भाग गया, 2 दिन नहीं टिक सका। आप मुफ्ती साहब भाई, ये इमरान कालू की बात कर रहा हूँ मैं, इमरान कालू की बात कर रहा हूँ। बड़े शौक से आया कि तू शायद साहब पूरी किताब पढ़ मेरे साथ।
میں نے بولا چل بسم اللہ کر پتر. پھر یار 2 دن وہ بیچارہ اس بیچارے کی بھی غلطی نہیں ہے. وہ بچہ ہے جس کو ماں جو ہے وہ ڈیر پہ پھینک کے چلی گئی, کوئی مرزائی اٹھا کے لے آئے کہ پتہ نہیں کس مرزائی کا بچہ ہے, کیونکہ یہ بھی ملا تھا قادیانیوں کے اس میں ہی ملا تھا, چونکہ بدنامی سے بچنے کے لیے مرزائی عورت نے اس کو ڈیر میں پھینک دیا, تو کسی دوسرے مرزائی نے اٹھا کے لے آیا کہ چلو یار. ملک کیسر آیا تھا, ملک کیسر نو چکی ہے ذرا کال دے اتے, ملک دوسرا کیسر مرزائی اتے اس کو اٹھا کے لے آیا اور یہ سوچا ہوگا یہ بڑا ہو کے ہمارا خلیفہ بنے گا. ملک کیسر نو چکی ہو کال دے اتے یار پلیز. شاید بھائی مینوں تساں ایڈمن نہ بنایا تے اگوں میں تانوں تھلے سٹ دینا کرنا. یار وہ تسی ہے وہ نا کاکا چاچا بوٹا جی, نہیں میں ایسے آئی ڈی تو ایڈمن ہونا چاہنا, دوسریاں میری کوئی آئی ڈی ایڈمن نہیں جے تہاڈی لائیو تے. وعلیکم السلام. مزمل صاحب ابھی جو ہے نا تھوڑا سا ماحول کچھ اور ہے تو معذرت. تو وہ اس میں اس بیچارے کو تو اردو پڑھنی نہیں آتی ہے, اردو عربی تو چھوڑیں, عربی کا تو اس نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے, اس کو وہاں پر تو جنازہ ہی نکلے ہوئے ہیں, جنازوں کے جنازے, اردو بھی اس بیچارے کو نہیں آتی ہے. اچھا آپ صاحب سنیں ذرا اس کی موت کا ذکر سنیں کیا واقعہ ہے. روحانی باتیں. کہتا ہے اس کا ہے حوالہ ہے سیرت الڈیڈی صفحہ نمبر 10 اور اس کے آخری پیرے ہیں. کہتا ہے حاق صاحب نے والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی گئی, جب والدہ صاحبہ سے دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق کر رہے ہیں جا کے کہ تصدیق کی کہ حضرت مکی ماؤس کی وفات کا ذکر آیا, تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مکی ماؤس کو پہلا دست گرنے اب پہلا دست کھانے کے وقت آیا, مگر پھر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے, آپ آرام سے لیٹ گئے کر سو گئے اور میں بھی سو گئی, لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی, غالباً 1 یا 2 دفعہ رفع حاجت کے لیے پہانا تشریف لے گئے. اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا, میں اٹھی, آپ کو اتنا ذوف تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا اب تم سو جاؤ. میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں. اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا, مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ پہانا تشریف نہ جا سکتے تھے, اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا. کس کا انتظام کیا؟ دست پہ دست, ٹٹی کا, ٹٹی خانے کا انتظام کیا نا جی. دبا کیا رہی تھی؟ اچھا, اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے, یعنی کہ منی ٹٹی خانہ بنا دیا وہاں پہ. لگاتار بے شمار ٹرن اس کے بعد پھر آپ کو دست آیا, مگر اب اس قدر ذوف تھا میرے خیال میں 12-15 دست تو ہو چکے ہیں اتنی دیر میں. جی. اب ذوف بہت گل تھا. سنو میری, جدو بو آئی ہے نا تے ایک نے وچوں بول کے کیا کنے بھن جائیے مرزا بھڑے جے منہ نال آندا میں. اچھا چاچا جی پلیز, چاچا جی بندے ویخ لیا کرو پلیز, لینگویج مسٹ. گالاں دا بھی پروگرام رکھنے ہونے تھوڑی دیر بعد. اچھا جی, کہتا ہے اب ذوف بہت تھا, آپ پہانا تشریف نہیں لے جا سکتے تھے, اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے. میں پاؤں دباتی رہی مگر ذوف بہت ہو گیا تھا. اس کے بعد آپ کو پھر ایک اور دست آیا اور ایک قے آئی.
جب قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ضعف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بال چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگڑگوں ہو گئی۔ یہ وہ تھی جس سے کہ جناب گیا ہے۔ مرزا لانتی غائب ہو گیا۔ یہ تھی خنزیر کی وفات کا دن جی۔ اور اس کی گندی موت۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ کسی یہ تھا خنزیر کی موت کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جناب کیا کوئی بھی شخص اللہ کے بنائے ہوئے جنوں کو جو ہے وہ برا کہہ سکتا تھا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی گوندل صاحب وعلیکم السلام جی، تسی مرزائی نہیں ہوتے؟ استغفر اللہ بس ٹھیک ہو گیا، یار ٹھیک ہو گیا، جسٹیفیکیشن ضروری ہے نا یار۔ نہیں تھینک یو۔ اچھا جی اس کا نشان نمبر 11 کہتا ہے بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ نے کہ حضرت مکی ماؤس دنوں میں سے منگل کے دن کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ایلو پرو کھوتی دا بچہ کیوں نہیں سمجھتا سی؟ ہاں جی کیوں نہیں سمجھتا سی؟ نیز بیان کیا کہ حضرت خلیفہ الزنائی نے جب مبارکہ بیگم ہماری ہمشیرہ پیدا ہونے لگی تو منگل کا دن تھا، اس لیے حضرت سانپ نے دعا کی کہ خدا اس منگل کے تکلیف اور اثرات سے محفوظ رکھے۔ ہیلو پرو جون پلیئر، یہ حالت ہے ان مرزائیوں کی، کتے کے بچوں کی۔ اب کس اچھا یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ کتاب جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ مرزے کے بیٹے نے لکھی ہے، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مرزے کے بیٹے نے اس کے اوپر لعن طعن کی ہے کہ اس کی اچھائی بیان کی ہے۔ I don't understand it۔ نہیں حضرت، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی مول لے لیتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ مت مار دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں رب رسے تے مت خسے، تو پھر ایسے الٹے سیدھے کام بندہ کرتا ہے۔ جیسے نمرود نے جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو پھر اس کی مت کیسے ماری اللہ نے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مت ماری جاتی ہے، یہ اپنی طرف سے یہ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ جتنی باتیں لکھ رہے ہیں یہ سیرت لکھ رہے ہیں اس کی کہ بھئی یہ ہمارے گندے خنزیر کی سیرت ہے، تو یہ مت ماری ہوئی ہے ان کی اور کوئی نہیں۔ حافظ صاحب اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تذکرہ۔ آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر فرشتے کون کون سے آتے تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ہاں وہ بتائیں ذرا۔ پہلا فرشتہ ٹیچی پھر کہتا ہے کہ کوئی مسلمان نعوذ باللہ اس طرح کا کلیم کرتا ہے تو کیا کوئی اس کے اوپر کوئی سکھ فرشتہ آ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ مٹھن لال بھی تھا، مٹھن لال ہیراتی۔ مٹھن لال ہندو تھا، سکھ نہیں تھا۔ مٹھن لال سکھ ہوتا تو مرزے کو لتر مارتا۔ بھی ہے بھائی، ایک گالاں دا فرشتہ بھی تھی۔ وہ مٹھن لال تھا یا مٹھن لال؟ گالا فرشتہ کی سکینہ کرتا بی بھی تو تھی، سکینہ۔ پہلے فرشتیاں نے نام سن لو پھر تو دسنا وہ گالاں والا فرشتہ کی کرتا سی۔ اور چاچا جی ایک مرغی بھی سی، مرغی آئی شاید دیوار پہ بیٹھی۔ مٹھن لال نہ بولے، مٹھن لال بولے نا جو اس کا فرشتہ آیا تھا۔ یہ مفتی مبشر شاہ صاحب نے، مفتی مبشر شاہ صاحب کو پتہ ہے نا حافظ صاحب آپ کو؟ جی جانتا ہوں۔ وہ اکثر ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور ہمت دے۔ آمین۔ ہماری براڈ کا ماشاءاللہ چہرہ موریں کبھی کبھی آ جاتے ہیں جب فری ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کے مرزے کو گالیاں دی۔ کیوں دیں؟ کہ جناب کہتے آ کے جناب مرزے کی ماں بہن ہے کی کہ تیری ماں تیری بہن تینوں کیا سی یہ کتاب نہیں پڑھنی۔ قسم اللہ دی۔ اور مفتی مبشر شاہ صاحب نے اس کا حوالہ بھی دیا۔
ایک مردے کا الہام بھی تو آیا، بولتا ہے میں سویا ہوا تھا مجھے خواب میں آیا میری کمر پہ کسی نے ٹھڈ مار کے آکھیا پنجابی چ اٹھا سورہ نماز پڑھ. یار قسمیں. اور اس کے الہام کیا ہیں جناب؟ I love you, shall we help you, enemies are coming. اور یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جناب اگر کسی شخص کو الہام ہوتے ہیں تو وہ اس کو اسی کی زبانی ہوتے ہیں، اور اگر اس طرح نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے جھوٹا اور فریبی ہے. تو مرزا پنجابی تھا، اس کو پنجابی میں کوئی الہام نہیں ہوا، صرف اور صرف اردو میں ہوئے اور انگلش میں ہوئے. تو مرزا خنزیر جھوٹا تھا. ٹھیک ہے. بے شک. اس کو خواب میں دراصل شاید بھائی اس کو خواب میں آتے تھے، وہ برٹش جن کی یہ غلامی کرتا تھا تو وہ اس کو فرشتے لگتے تھے نا، تو یہ ان کا ذکر کر رہا ہے کتابوں میں. اچھا نعوذ باللہ، مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا کسی کو کوئی اللہ کے نیک بننے کو بھی چھوڑ دیں، کیا کسی کو ٹٹی کا الہام ہو سکتا ہے؟ کسی کو ٹٹی کا الہام ہو سکتا ہے؟ قادیانیوں کو. اس کو اس کا بھی ہو گیا. جی حوالہ موجود ہے. اوہ ہو. کہتا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے گھر میں جو چوڑی ہے وہ صفائی کر رہی تھی اور میں گھر کے دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا، تو جناب مجھے الہام ہوا کہ اس نے صفائی ٹھیک نہیں کی. کہتا ہے میں نے اس کو جا کے بتایا کہ تو نے صفائی ٹھیک طرح سے نہیں کی. کہتی ہے میں نے تو سارے گھر کی صفائی کر دی ہے. پھر کہتا ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس نجاست تک لے گیا جہاں پہ نجاست پڑی تھی. یار گل اندر دی سمجھیا کرو شاہد بھائی، وہ دس رہا سیگا کہ میں کتنے کتنے حقدار رہا، اتوں نہیں کیتا صاحب. اچھا. اور کہتا ہے اپنے دوست کو بتا رہا ہے کہ نور الدین کو، کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ ٹٹی پڑی ہوئی ہے. کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں ٹٹی پڑی ہوئی ہے، مجھے الہام سے پتا چلا کہ جناب نجاست ادھر پڑی ہوئی ہے. یار کڈی سونی ہی رہن دیو فوٹو. کہتا ہے مجھے لہام ہوا کہ وہاں پہ نجاست پڑی ہوئی ہے. کھوتی کا بچہ. یار اب اس کی کون سی بغیرتی میں بتاؤں، کون سی بغیرتی اس کو بتاؤں. کہتا ہے مجھے آپ کو پتہ یہ پریگننٹ ہوا تھا. اچھا پریگننٹ بھی ہوا ہے. آفا صاحب یا تو آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں یا پھر آپ کو واقعی میں پتہ نہیں ہے. نہیں میں تنزیہ پوچھ رہا ہوں. اچھا. یہ کہتا ہے 2 سال مجھے جناب عورت بنایا گیا اور اس کے بعد یہ لاش نے مجھ سے رجولیت کا اظہار کیا اور پھر جناب میں حاملہ ہو گیا. اس کے بعد جناب 10 ماہ کا حمل ہوا مجھے. 10 ماہ کا حمل. اگر آپ شاہد بھائی یہ کوشچن یہاں پہ لے لیں، جب یہ مرزا صاحب یہ لاش کے ساتھ رجولیت کرنے جاتے تھے، تیل اپنے گھر سے لے کے جاتے تھے یا یہ لاش لے کے آتا تھا؟ نہیں، یہ لاش جو تھا پٹھان تھا، وہ تھک جب نسوار کھاتا تھا تب لگاتا تھا، کیونکہ وہ رگڑیں جو نسوار کی بھی اندر جاتی تھی. حد ہوتی ہے یار. اچھا یار گندی باتیں نہ کی. گجر صاحب اگر جلاش تیل یوز کرتا تو پھر 16 دن خون نہیں آتا مکر سے. اچھا اس کو ماہواری بھی آتی تھی نا. 16 دن خون 16 دن خون آیا، اس کے بعد بچہ آیا. اچھا جی. کہتے ہیں اگر کوئی بندہ بھی جناب لکھ لینا کہ 10 ماہ پریگنٹ، تو وہ صرف اور صرف کھوتی کا بتائے گا کہ کھوتی کو 10 ماہ کا حمل ہوتا ہے. تو مرزا کھوتی دا پتر کھوتی نے کھوتا جمیا. یہ حالت تھا جی مرتیو. ایک دفعہ کہتا ہے میں نے علی خان صاحب ذرا انمیوٹ کریں اگر فری ہیں تو. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وہ ذرا پان والا بتائیں واقعہ. پان والا. ہاں جی. وہ کا واقعہ کیا بتانا، میں حوالہ لگا دیتا ہوں یہاں پہ، بتا دیتا ہوں. اس کا متن جو ہے نا
کیونکہ ہم گستاخی نہیں کر سکتے مرزا کی کتابوں سے. جو اس نے خرافات بکی ہوئی ہے نا وہ لفظ و لفظ بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے حوالے کے ساتھ. تو اس کا گستاخی نہ ہو مرزا صاحب کی تحریرات سے تو میں صرف متن کہہ کے بیان کروں گا کہ ایک دفعہ مرزا صاحب کا گلا بہت خراب, کھانسی اتنی زیادہ کہ سانس نہ نکلے, اور منہ میں پان رکھ کے تو ذرا سانس آئے, تو منہ میں پان رکھ کے انہوں نے نماز پڑھ دی. تو میں اگر اجازت دے تو میں لگاتا ہوں حوالہ ابھی, تاکہ سننے دیکھنے والوں کو پتہ لگ جائے. جی شاید بھائی لگا دوں حوالہ میں؟ لگا دیں گے, لگانا ہے تو ویسے کرنے میں لگاتا ہوں. نہیں یہ ہمارے ملک صاحب بڑی زبردست فوٹوز دکھا رہے ہیں, میں چاہ نہیں رہا یہ رکے سلسلہ. چلے ملک صاحب کو تھوڑا سے رسٹ دیتے ہیں. یہ ملک صاحب ویسے ہیں کون؟ ملک صاحب ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਸੋਹਣੇ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ. ملک صاحب بولو تو صاحب سعد مدنی صاحب کو یہ بولو. بولتے نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا جی, نہیں بول دیتے نہ بولو, لیکن فلم چلائی رکھو. تاثر گل صاحب یہ بالکل صحیح سوال آپ نے پوچھا کہ پان گرو 300 لاچی والا یا ٹٹی والا کون سا کھانا پڑے گا مرضیوں کو؟ مرزا کی سنت تو فالو کرنی پڑے گی نا. میں بھی لگاتا ہوں جی والا. اچھا شاہد بھائی ایک دن نا اپنا عثمان رضوی بھائی نا مرزے دے نا نا پڑھن دے کوئی وہ 100 نام وا کنا نا نا تے سارے نا پڑھے. میں نا بڑے مزے نال مائک اوپن کیتا تے میں کہ سارے نا غلط. کہندے کداں؟ میں کہ ٹٹی دا تے ذکر آیا ہی نہیں. اچھا جی, جس نے لکھا ہے نا کہ پان گرو 300 والا یا پان پتی والا, دیکھیں جی گرو 300 کو تو رہنے دیں کیونکہ وہ میں کھاتا تھا, ٹھیک ہے, اس میں بھی حشبو تھی اور یہ وہ انسان کھاتے ہیں, وہ انسان کھاتے ہیں. ہاں جی, ہاں ٹٹی والا کر لو وہ بہتر ہے کیونکہ حشبو نا مرزے کا بڑا دور کیونکہ دور جیسا تک کہ حرامی کا ٹٹی والے ہی بنتا ہے اس کے ساتھ. یا دیکھو حافظ صاحب جتنی باتیں کی شاید ہیں بھائی, جی شاید بھائی مرزا جی خود کھوتی سی تے کھوتے دی لد والا پان کھاندا سی. ابھی ہے میں. اچھا آپ کو جب تک خان بھائی بیٹھنے, سوری خان بھائی بیٹھنے آئی ڈی سے. سناؤ خان بھائی کیسے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ بھائی. یہ تو میرے پاس بھی ہے آئی تھنک علی خان صاحب حوالہ. ہاں جی شاید بھائی, ہم ذمہ داری سے گروپ میں شیئر کرتے ہیں ایسی چیزیں. یہ لیں جی پڑھ لیں, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا, ایک دفعہ حضرت صاحب کو سخت کھانسی ہوئی. وہ کھانسی ایسی کہ منہ, یہ کیا لکھا بکواس, ہاں سوری, کھانسی ایسی ہوئی کہ دم نہ آتا تھا, یعنی کہ سانس نہیں آتا تھا. دم نہ آتا. یار آپ کی آواز کلیئر ہے بھائی, پڑھیں آپ. میں میری طرف شور ہے, میں سپر مارکیٹ میں ہوں ابھی. پڑھے تو ذرا ایک بار. وہ کہتا ہے کہ ایسی سخت کھانسی ہوئی حرامی کو کہ دم نہ آتا تھا, البتہ منہ میں پان رکھ کر قدرے آرام معلوم ہوتا تھا. اس وقت آپ نے اس حالت میں پان منہ میں رکھے نماز پڑھ دی تاکہ آرام سے پڑھ سکیں. اس آرام خور دے کم چیک کرو ساری عبارت وچ 86 جی جو مرزا گندا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہو جا مرزا گندا او جی اودیاں گلاں پھر کے. لو جی سب تو اچھا جی. اور جی ہاں سب بولے. ہم چوپ کٹوا رہے ہیں. لو جی مرزائیوں کی اماں نصرت جہان, یہ بھی ذرا پڑھ لیں یہ کیا کہتا ہے. کیم نور الدین عرف نورا کنجر اپنی کتاب میں لکھتا ہے, کہتا ہے 20 دفعہ. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے
आप हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, आपकी बीवी जो है, मेरी बीवी, हमेशा हम भाभी जान कहेंगे या बहन कहेंगे, ठीक है। ये कीम नूरुद्दीन, ये जो मरज़इयों की अम्मा जान है, अम्मा जान नुसरत जहान अम्मा जान के बारे में क्या रूहानी बात लिख रहा है। कह रहा है नुसरत जहान बीवी साहबा, बीवी कह रहा है बीवी साहबा के मुंह से 20 दफ़ा मैंने सुना कि मैं आपकी लौंडी हूँ। यार ग्रुप च कौन काला करता पे सवेरे सवेरे। नुच्छो बस मिर्जा की बीवी नहीं थी, अब्दुल करीम सियालकोटी की बीवी भी थी, वो कीम नूरुद्दीन की बीवी भी थी, वो मिर्जे के हर दोस्त की बीवी थी। तुसी कर लो जो करना है। अच्छा बूटा जी, मिर्जा पैसे गेंदा सी। एजाज भाई, बूटा भाई, ये ना हकीम नूरे का जो बकिया जायदाद वो किसके नाम हुई थी? सवाल है आपसे, बताएं। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਲੱਭਾ। ਲਾਹੌਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ये बशीरुद्दीन से शाहिद भाई मुझे दें इजाजत, उसके नाम हुई थी। ठीक हो गया हाफिज साहब, नाइस टू मीट यू। अल्लाह खुश रखे, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। लो जी, साढ़े को ये लाश भी आ गया जी। अच्छा जी, मिर्जा कादियानी भी इतने जलाश भी आ गया, ठीक है। तो क्यों ना रजूलियत करवा ली। लाइव देखिए जी होती है थे। मोए मोए जलाश क्यों इतने काला करना पे सारे ये मैं क्या पता भाई नहीं मिर्जा क्या कि मेरा इस ना समय काम काफी। बनवा दी क्या भाई। लास्ट तो मिर्जा कट्ठे कट्ठे बैठे देख लियो शायद भाई। चलो हाँ साहब, हुण तुहाडी खैर है नहीं जे, जाओ ते थल्ले उतर जो, नहीं तो इलाज दा कोई पता नहीं जे। ओ किहड़े जलाश भाई मिर्जा दा मुंह पर आ ले किहड़े हले रजूलियत दा इजहार करदे। अल्लाह अकबर। इधर देखो मेरे जेल में ना ये रूहानी बातें ये तैयारी हो रही है रजूलियत नहीं। लोगों को समझ नहीं आएंगी। इसने सारे जेड़े मरीज हैं ना इसने टोटल सिर दे